نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ خلیفہ ثانی امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر، ان کی سیرت طیبہ اور مختصر حالات 2-3 دن سے چل رہے تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں ان کا تذکرہ، ان کی خوبیاں، ان کے کمالات، ان کی عظمتیں کوئی پوری زندگی بیان کرتا رہے تو کسی ایک پہلو کو بھی ختم نہیں کر سکتا۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تمنا اور خواہش تھی، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری چاہت اور تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید کیا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، شہید جب اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اپنی جان کی بازی لگا کر رب العالمین فرماتے ہیں، میرے بندے کیا چاہتے ہو؟ شہید کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، تیرے راستے میں پھر سر کٹوا کے آ جاؤ۔ اور میرے بزرگوں بھائیوں، یہی وہ جذبہ ہے مومن کا جس کا دنیا کفر کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ دنیا کفر، الکفر ملت واحدہ، کفر جس شکل میں بھی ہو، کفر کفر ہے۔ کافر جس نام سے بھی ہو، ہندو کے نام سے ہو، یہودی کے نام سے ہو، عیسائیت کے نام سے ہو، یا وہ کافر دہری کے نام سے ہو، جس نام سے بھی ہو، وہ کافر مسلمان کا دشمن ہے، اور سارا کفر اس بات پر سوچنے پر مجبور ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم اپنے فوجیوں کو مختلف قسم کے لالچ دیتے ہیں، مختلف قسم کی نشاور چیزیں دیتے ہیں کہ وہ نشہ کر کے، اور سمجھ نہیں آتی اس مومن کی جو نشہ اس کے اندر ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ یہ نہیں سمجھ آتی۔ چونکہ یہ تمنا تھی پر رسول اللہ مبارک کی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ایک دعا مانگتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد حبیبک۔ دعا ہے اور عجیب و غریب دعا ہے، چونکہ پیشن گوئی پہلے سے خوشخبری مل چکی تھی، ایک بار نہیں
کئی بار، یہ ذہن میں رکھیں، صرف ایک بار چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چاروں احد کے پہاڑ پر چڑھے تو رسول اللہ مبارک کا ارشاد ہے یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو احد جھومنے لگا، احد پہاڑ جھومنے لگا کہ آج مجھ پر کون ہے۔ ہاں ہاں، کافر نہ پہچانے تو نہ پہچانے، پر احد پہچانتا تھا۔ ہاں ہاں، تو رسول اللہ مبارک نے فرمایا اس کون، ٹھہر جا، جھوم رہا ہے، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ یہ ایک نہیں، یہ کئی بار یہ پیشن گویا رسول اللہ مبارک نے دی تھی۔ بہت ٹھہر جا، آپ پر عظیم الشان پیغمبر ہے رب کے، صدیق اکبر جیسی شخصیت ہے اور دو شہید ہیں، تو یہ پیشن گوئی خوشخبری تو ملی ہوئی تھی، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہم ارزقنی شہادتاً الہ العالمین۔ بستر کی بھی کوئی موت ہے، بستر کی موت نہیں چاہتا، اور بستر کی موت پر تو حضرت سیدنا خالد ابن ولید سیف من سیوف اللہ بھی چیخ اٹھے تھے کہ ربا جسم میں ایک انچ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں زخم نہ ہو تیرے راستے میں، موت آج بستر پر آ رہی ہے۔ رو رہے تھے، تسلی دینے والوں نے کہا کہ ہاں ہاں، دراصل رسول اللہ مبارک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لقب دیا تھا کہ آپ اللہ کی تلوار ہیں، رب کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا، رب کی تلوار کو توڑ نہیں سکتا۔ ہر صحابی کی اپنی شان ہے، تو صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے تو ہم حیران ہوتے تھے کہ حضرت اسلامی قلمرو کی سرحدات کہاں پہنچ چکی ہے۔ مدینہ منورہ یہ تو دار الخلافہ ہے، اور یہاں کوئی کافر آئے گا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرے گا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملے گی، کیسے ملے گی؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کیوں؟ شہادت کے لیے تو سرحدات پر جانا پڑے گا، کفار سے لڑنا پڑے گا، آمنا سامنا ہوگا، مدینے میں کون ہے؟ اور پھر سیدنا عمر جیسی شخصیت جن کے بارے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر جس راستے سے آپ جاتے شیطان نہیں جاتا، اور آج کا شیطان بھی خدا کی قسم عمر کا نام نہیں، اس کا چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ واہ عمر، کیا شان ہے تیری! مومن اور کافر کی پہچان ہے، اس لیے تو نام فاروق ہے۔ ہاں ہاں، جدا کرنے والا حق اور باطل کو، بس صرف نام لے، مجمع خود بتائے گا مومن کون ہے، کافر کون ہے۔ جس کا چہرہ کھل جائے گا سمجھ جائے یہ مومن ہے، اور جس کے چہرے پر جھریاں آ جائے، جس کے چہرے پر لعنت برسے، جو اس نام سے چڑھے، ہاں ہاں، ایسے بدبخت بھی تھے جو یہ لفظ کہا کرتے تھے واللہ انی لا احب العمر لانه یشابہ عمر۔
عربی میں زندگی کو عمر کہتے ہیں. ہم بھی آپ کی کتنی عمر ہے یہ لفظ عربی کا ہے. تو وہ کہتے تھے مجھے یعنی میں چاہتا ہوں میں مر جاؤں, مجھے عمر, کیونکہ یہ عمر کے مشابہ ہے. موتوا بغیظکم, مر جاؤ اپنے غصے کے ساتھ, رب فرماتے ہیں. بہرحال دعا قبول ہوئی, دعا کی قبولیت کا وقت آیا, اور اللہ کی شان ہے تینوں کی دوستیاں ایسی تھی, یہ ساتھ ایسا تھا. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. دوپہر کا وقت ہے, تو جلدی تو نہیں ہے نا, دوپہر کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر ٹہل رہے ہیں. اتنے میں دیکھا ابو بکر آئے. فرمایا ابو بکر دوپہر کا وقت, شدید دھوپ, کیسے آنا ہوا؟ فرمایا حضور میں نے کہا آپ کا چہرہ دیکھ لو. فرمایا اچھا. ابھی کچھ لمحے گزرے تھے کہ حضرت عمر آئے. فرمایا عمر کیسے آنا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عادت تھی کہ حضور کے چہرے کو پڑھ کر جواب دیتے تھے, لیکن حضرت عمر تو سیدھی سیدھی بات. فرمایا حضور بھوک لگ رہی تھی, گھر میں کچھ تھا نہیں. فرمایا میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے. حضور نے فرمایا چلیے. صحابی ہیں سے ابن تحیان رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے باغ گئے, باغ کے اندر گھر تشریف لے گئے, اہلیہ موجود, حیثم کہاں ہے؟ اور وہ حضور وہ پانی لینے گئے ہیں مشکیزہ بھرنے. اتنے میں وہ آئے, آپ میرے گھر. فوراً ٹھنڈا پانی رکھا, کھجور کا بڑا خوشہ توڑ کر لے آئے. حضور نے فرمایا اتنا بڑا خوشہ کیوں توڑ کر لے آئے؟ فرمایا حضور کسی کو پکی ہوئی کھجور پسند ہوتی ہے, کسی کو نیم پختہ کھجور. میں نے کہا آپ کو جو پسند ہو اس میں سے توڑے کھائے. حضور نے فرمایا ہے صاحب زیادہ تکلف نہ کرنا. تو ہے سم گئے, انہوں نے بکری کا بچہ پکڑا اور اس کو ذبح کیا, کھانا بنایا, حضور کی خدمت میں پیش کیا. تینوں ساتھی مل کر کھانا کھا رہے ہیں, اور پھر یہاں ایمان تازہ ہو جائے گا, ذرا اس واقعے کو پورا کر دو. تو حضور نے فرمایا آپ کا کوئی غلام, کوئی نہیں کر کہ میرا کوئی غلام ہے. فرمایا اچھا میرے پاس غلام آئیں گے تو آپ آنا. یہ میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کون تھے. یہ ایک عام صحابی ہے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غلام آئے, ان کو پتہ چلا یہ آئے رسول اللہ مبارک کہ حضور وہ آپ نے فرمایا تھا. ہاں ہاں. فرمایا ان دونوں میں سے پسند کر لے, ان دونوں غلاموں میں سے پسند کر لے. صحابی تو صاحب فرمایا حضور جو آپ کی پسند ہو. فرمایا میری پسند یہ ہے کیونکہ یہ نمازی ہے. اچھا لے گئے گھر. ذرا غور سے سننا, آج کچھ بدبخت صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں. کیا لوگ تھے؟ گھر والی سے کہا کہ دیکھیں یہ غلام تو میں لے آیا ہوں, لیکن ان کا خیال رکھنا. اس نے کہا کیا مطلب؟ غلام ہے, مزدور ہے, کام کے لیے لے کر آئے, خیال رکھوں. ہاں ہاں یہ رسول اللہ مبارک کی پسند ہے. میں گیا, دو غلام تھے, ان میں سے حضور نے مجھے اختیار دیا. میں نے کہا نہیں حضور آپ مجھے میرے لیے پسند فرمائے. حضور نے ان کو پسند کیا ہے. صحابیہ کا جواب سنے, کہنے لگی پھر تو بہتر یہ ہے کہ یہ حضور کی پسند ہے, ان کو آزاد کر کے ہم خود اپنے ہاتھ سے کام کریں گے جیسے پہلے کرتے رہتے تھے. حضور کی پسند سے ہم کام کروائیں, اس کو غلام رکھیں جس کو حضور نے پسند کیا. ذرا تصور تو کریں کہ حضور کی پسند کا صحابہ کو اتنا خیال ہے, اور بدبخت کہتے ہیں کہ رسول اللہ مبارک کی آل, سیدنا علی المرتضیٰ کے بچے اور حضور کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا, ان پر صحابہ نے ظلم کیا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں خدا کی قسم پتہ نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کون لوگ تھے. تو دعا مانگی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
پروردگار، تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ مبارک کی عمر مبارک بھی 63 سال. ابو بکر صدیق بیمار ہوئے، اما سے پوچھا بیٹا حضور کی کتنی عمر مبارک میں تشریف لے گئے؟ بس محدثین نے لکھا کہ روا بس اور عمر نہیں چاہیے. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک میں 63 سال ہو گئی، تو دعا شدت سے مانگنے لگے. ایک دن بازار میں گزر رہے تھے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ان کے غلام تھے. اور اس سے پہلے ایک موقع پر حضرت عمر نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. حکم تو جب دیتے تھے تو پھر اس حکم سے کوئی روگردانی مجال نہیں تھی، لیکن مشورتاً فرمایا کہ دیکھیں مدینہ منورہ میں غیر مسلم غلام کا ہونا اچھا نہیں ہے. صرف رائے دی تھی، حکم نہیں دیا تھا کہ ان کو نکال دو یا یہاں پر کوئی غیر مسلم غلام نہیں ہونا چاہیے. بس رائے دی، ان کا مناسب نہیں ہے کہ یہاں مدینہ منورہ میں اور یہاں کوئی غیر مسلم غلام ہو. بہرحال ان کے غلام تھا غیر مسلم، ابو لؤلؤ فیروز نہاوند کا رہنے والا، مجوسی تھا مذہباً. یہ آگ کے پجاری. تو اس نے اچانک ملاقات ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو شکایت کی کہ جی میرا مالک جو ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے زیادہ پیسے لیتے ہیں یومیہ. غلام کام کرتے تھے، بعض غلاموں کے مختلف وہ تھے، کسی غلام کو چھوڑ بھائی تو کام کر، اتنے پیسے مجھے دے دیا کر، باقی اپنے لیے رکھ. وہ غلام ایسا تھا. حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا میں ترکان بھی ہوں، میں آہنگر بھی ہوں. تو 2-3 کام اس نے بتائے. فرمایا آپ دیتے کیا ہے؟ انہوں نے کہا 2 درہم روز کے. فرمایا تین کام، 3 ہنر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے لیے 2 درہم کمانا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. باتوں باتوں میں حضرت عمر فرمانے لگے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ بہترین چکی بناتے ہیں، تو مجھے ایک چکی بنا دینا. اب وہ اس بات سے چڑھ گیا تھا، اس نے کہا میں ایسے پارٹ بناؤں گا چکی کے کہ اس کی شہرت مشرق اور مغرب میں ہوگی. اب یہ بات حضرت عمر سے کر رہے تھے. حضرت عمر تو انتہائی دوربین تھے، ان کی نگاہ دور رس تھی. انہوں نے کہا اس شخص نے مجھے دھمکی دی ہے، اور وہ جا رہا تھا اور حضرت عمر پیچھے سے دیکھ رہے تھے کہ اس نے مجھے یہ دھمکی دی کیوں دی. تو اس کو صرف ایک بات کہی ہے، معاملہ اس کے اور اس کے مالک کا ہے، اس کے آقا کا ہے. خیر اگلے دن فجر کی نماز کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور حضرت عمر تھے. صف خود سیدھی فرمایا کرتے تھے. حضرت عمر کا درہ صف سیدھی فرمائی اور سیدھے آگے تشریف لے آئے. جیسے مصلی پر کھڑے ہوئے، یہ بدبخت چادر لیے اپنے آپ کو چھپا کے، 2 دھاری خنجر اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے مسلسل وار کیے، اور ان میں سے ایک وار ناف کے نیچے لگا. صاحب بھگدڑ مچ گئی مسجد نبوی میں. خیر ایک صحابی نے ہمت کر کے 13 صحابہ، اس نے پھر مسلسل یوں چلاتا رہا، 13 صحابہ اور زخمی ہو گئے. ایک صحابی نے چادر ڈالی، کمبل ڈال کر اس کو پکڑ لیا. جب پکڑا اس کو پتہ چل گیا کہ اب چھوٹ نہیں سکتا. اس بدبخت نے اسی وقت اپنے آپ کو ختم کر دیا. خون کے فوارے نکل گئے. آواز دی عبد الرحمن ابن عوف ہے، آگے آئے، فرمایا نماز پڑھائیں. اس عالم میں بھی رسول اللہ مبارک دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو ہونٹ مبارک ہل رہے تھے. اما فرماتی میں نے کان لگایا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں، اور نحیف و ندار کمزوری کی وجہ سے آواز بہت کمزور ہے. کان لگایا تو آگے سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھیں. ادھر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، خون نکل رہا ہے، اور حضرت
عبدالرحمن ابن عوف سے فرمایا نماز پڑھائیں. ہلکی نماز پڑھا کر نماز کے بعد سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ قاتل کون ہے. پتہ چلا کہ وہ ابو لولو فیروز. تو کہا الحمدللہ اس شخص کا وار مجھ پر نہیں ہوا جس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہو. جو میری چاہت اور تمنا تھی کہ غیر مسلم کے ہاتھوں سے شہادت نصیب ہو. اتنے میں طبیب آئے. یہ 26 ذی الحج کا واقعہ ہے. فجر کی نماز. حکیم نے کھجور کا پانی پلایا. جیسے پلایا تو وہ باہر نکل آیا. پھر اس نے دودھ منگوایا. دودھ پلایا تو وہ دودھ بھی اس نے کہا بچنا. سرجری کا زمانہ تو تھا نہیں, حکمت اور طب کا زمانہ تھا. اللہ کو منظور تھا. یکم محرم الحرام, یکم محرم الحرام سے پہلے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہم ترین کام یہ کیا, خلافت کے امور, خلیفہ کا چناؤ 6 بندوں کی کمیٹی بنائی. اور ایک بات قابل غور ہے, ان 6 میں ایک ان کے بڑے صاحبزادے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 صاحبزادے تھے. ان میں سے سب سے بڑے عبداللہ ابن عمر ہیں. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ اعلم بالسنت ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں لیٹے ہیں, کہیں بیٹھے ہیں, کہیں کیا یوں دیکھا ہے, کہیں کیا کیا ہے, کہیں کیا کیا ہے. اس کے سب سے بڑے عالم عبداللہ ابن عمر تھے. تو ان 6 آدمیوں کی کمیٹی میں عبداللہ کا نام تو شامل کیا اور شرط لگائی کہ عبداللہ آپ کے ساتھ مشاورت میں تو ہوں گے, خلافت میں نہیں ہوں گے. مشاورت میں ہوں گے. جب آپ مشورہ کریں گے, یہ 6 آدمی, ان 6 میں سے 5 میں سے جس کو بھی چننا ہوگا مشاورت میں یہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے, مشورہ دیں گے, لیکن یہ خلیفہ نہیں بنیں گے. ان میں سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی المرتضیٰ, یہ تمام صحابہ کرام تھے. اور دوسرا کام عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ اماں سے ذرا پوچھ کر آؤ کہ کیا ساری زندگی کچی گزری ہے, اگر جگہ مل جائے. اماں کے پاس جب گئے, اماں نے چیخ ماری. فرمایا جگہ تو میں نے اپنے لئے, ایک طرف شوہر ہے, ایک طرف والد ہے, لیکن میں اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں عمر کو رضی اللہ تعالی. لیکن عجیب عمر تھے. احتیاط دیکھیں, اس احتیاط کو بھی دیکھیں کہ مرنے کا وقت ہے, شہادت کا وقت ہے. اور ان بکواسات کو بھی دیکھیں جو غیر کرتے ہیں. فرمایا بیٹا شاید اماں کے دل میں کوئی بات ہو کہ خلیفہ ہے, امارت ہے. جب میں فوت ہو جاؤں, شہادت سے سرفراز ہو جاؤں, میرا جنازہ لے جانا اور دروازے میں رکھنا. اماں سے پوچھنا اماں اگر اجازت ہو تو آ جائے اندر عمر. اگر اماں پھر اجازت دے تو میری چارپائی اندر لے جانا, ورنہ نہیں. اور جب وہاں پر قبر کھودی گئی, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جملہ کہا کہ عمر اس جگہ کے آپ ہی لائق تھے. کیوں؟ میں نے 1 بار نہیں, 10 بار نہیں, بارہا حضور سے سنا, خرجت انا وابی بکر وعمر, دخلت انا
وابی بکر وعمر جلست انا وابی بکر وعمر، میں گیا، ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے، داخل ہوا، ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے، بیٹھے، ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے، کھانا کھایا، ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے۔ فرمایا یہ ساتھ رب کو اتنا پسند آیا کہ رب العالمین نے مزار بھی اکٹھا کر دیا، یہ جگہ بھی رب نے اکٹھا ہی بنا دی کہ یہیں پر بھی کیا ہو، یہ ایک دوسرے سے الگ رہ نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے میں آئے، دائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا، بائیں ہاتھ میں حضرت، فرمایا لوگوں ہم جنت میں بھی ایسے ہی جائیں گے، جنت میں بھی ایسے ہی جائیں گے۔ بات یاد رکھنا، آخری بات عرض کرنا، صحابہ تنقید سے بالا تر ہے۔ صحابی بھی صحابی پر تنقید نہیں کر سکتا، بڑی بات کہہ رہا ہوں، غیر کی بات نہیں کر رہا۔ صحابی بھی صحابی پر، مثال عرض کر رہا ہوں، تمام کتابوں میں موجود ہے، مشہور واقعہ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہے، آئے، فرمایا حضور مجھے پاک کر دیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، ادھر آئے حضور مجھے پاک کر لیں، حضور نے چہرہ پھیر لیا، ادھر آئے فرمایا حضور مجھے پاک کر لیں، حضور نے فرمایا تیرا دماغ ٹھیک ہے بھائی، یہ ٹھیک ہے، یہ بندہ پاگل تو نہیں ہو گیا، مالی خولیا تو نہیں ہو گیا اس کو؟ فرمایا نہیں حضور میں ہوش و حواس میں ہوں، مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں، میں وہاں کی سزا نہیں جھیل سکتا، مجھے دنیا میں پاک کر دے۔ خیر آپ جائیں، صحابہ کرام کو پیچھے لگا کہ اس کو سمجھاؤ، فرمایا نہیں نہیں حضور میں ہوش و حواس میں ہوں، ٹھیک ہوں، لیکن اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ خیر جب انہوں نے بار بار اقرار کیا تو ان کو رجم کیا، شادی شدہ تھے، بدکاری کا ارتکاب کیا، قرآن کا حکم ہے کہ شادی شدہ اگر بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کو رجم کرنا ہے۔ اچھا ادھر ایک لفظ نکلا جب ان کو رجم کر رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، اور لفظ کس کا نکلا وہ بھی بتا دوں، خالد ابن ولید جیسے صحابی کے منہ سے۔ ابھی میں نے بتایا کہ خالد ابن ولید سیفوں من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اتنے بڑے صحابی، ان کی زبان سے ایک لفظ، یعنی ان کی شان میں کہ یہ اس نے برائی کا، رسول اللہ مبارک کو انتہائی ناگوار گزرا۔ فرمایا خالد ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، یہ توبہ اگر دو روایت، ایک یہ ہے کہ پورے مدینے پر تقسیم کر دی جائے سب کی بخشش ہو جائے، اور ایک روایت ہے کہ میری امت پر تقسیم ہو جائے تو میری امت کی بخشش ہو جائے۔ ماعز آپ نے ماعز کے بارے میں بات کیوں کی ہے؟ رسول اللہ مبارک نے فرمایا میرا کوئی صحابی، کیوں یہ میرا صحابی ہے، اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا، من سب اصحابی فلعنت اللہ علیہ، جو میرے صحابہ پر کوئی سب و شتم کرے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم نے یہ کہنا ہے کہ تیری شر پر لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی۔ وجہ کیا ہے؟ صحابی ہے، کیا ہے؟ صحابی۔ ایک مسئلہ عرض کر دوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، خاص کر رمضان کے مہینے میں جو حفاظ کرام قرآن سناتے ہیں،
تو حافظ ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. حافظ نے قرآن غلط پڑھا، اتنے میں ایک اور حافظ وہاں نماز سے باہر بیٹھا ہوا تھا. حافظ سے نماز کے اندر غلطی ہو رہی ہے، اور یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی بھی نماز میں اگر ہو جائے. اور ایک آدمی ہے وہ نماز سے باہر بیٹھا ہوا ہے، نماز میں شریک نہیں ہے. اس نے جو غلط قرآن پڑھا، پیچھے سے کسی اور نے لقمہ نہیں دیا، اور یہ نماز سے باہر وہ اس نے لقمہ دے دیا. اگر اس امام نے وہ لقمہ لے لیا، نماز فاسد ہو جائے گی. کیا نماز کیوں؟ حالانکہ اس کو غلط کام تو نہیں کیا، اس نے جو غلطی کر رہا تھا اس غلطی کی تصحیح کی ہے، غلطی کی تصحیح کی ہے، لیکن نماز کیا ہو گئی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ نماز میں شامل نہیں ہے. وہ اچھا، اور 2 منٹ یعنی 1 سیکنڈ لگتا ہے کہ اگر وہ کہ اللہ اکبر اور پھر وہ کیا کرے، تصحیح کرے تو کر سکتا ہے. اگر وہ نماز میں شامل ہو جائے تو تصحیح کر سکتا ہے. سوال یہ ہے، جو صحابہ کی جماعت میں شامل نہیں ہے، جو جماعت میں، کچھ سمجھ آ رہی ہے، جو صحابہ کی جماعت میں شامل نہیں ہے، وہ صحابی پر انگلی اٹھا سکتا ہے؟ پہلے صحابی بن، جبکہ صحابی کو بھی صحابی پر تنقید کی اجازت نبی نے نہیں دی. سامنے ہے، جرم کا اقرار کیا ہے، سزا ہو رہی ہے، رجم کر رہے ہیں، صحابی کے زبان سے صرف ایک لفظ نکلا ہے، حضور نے فوراً منع کر دیا کہ خبردار اگر میں اس کے بارے میں کچھ کہا، یہ میرا صحابی ہے، یہ میرا صحابی ہے. تو جو صحابی نہیں ہے، جو وہ صحابی پر انگلی اٹھا سکتا ہے؟ ہاں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سچی غلامی نصیب فرمائے. کل کا دن مجھے اجازت دیں، کیونکہ ہمارے بند روڈ میں مدرسہ ہے، وہاں بچے منتظر، اور آج انہوں نے کافی اصرار کیا ہے، تو کل کا میرا بیان وہاں ہوگا. پرسوں اور ترسوں انشاءاللہ العزیز پھر جو کربلا کا واقعہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی جمعرات کو انشاءاللہ کریں گے درس. جمعرات اور جمعے کو انشاءاللہ العزیز وہ درس ہوگا، تو انشاءاللہ اس پر پھر درس کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللہ العالمین جن کچھ صفات ہستیوں کا تذکرہ ہو یا رب العالمین، ان کی سچی غلامی نصیب فرما. یا اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ان کا ذکر خیر کیا، پروردگار اس کو اپنے دربار عظیم میں قبول اور منظور فرما. ان سے ہمیں سچی محبت نصیب فرما، ہماری اولادوں اور نسلوں کو سچی محبت نصیب فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین جو ان کی شان میں گستاخیاں کمیاں کوتاہیاں کرتے ان کو ہدایت نصیب فرما. اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں، ان کو نیست اور نابود فرما. ہماری نسلوں کو ان سے محفوظ فرما. ان شرور سے، ان فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اس ملک کی حفاظت فرما، تمام بلاد اسلامیہ کی، حرمین الشریفین کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما. اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.